اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، آج کی ہماری گفتگو جو ہے وہ ایک قرآنی آیت کہ جس کو ہم نماز میں ہر روز 10 مرتبہ تکرار کرتے ہیں، وہ آیت کہ جس کو ہر واجب نماز میں یا ہر مستحب نماز میں جو ہے پہلی اور دوسری رکعت میں پڑھا جاتا ہے، وہ آیت اہدنا الصراط المستقیم کہ یہاں پر صراط مستقیم سے کیا مراد ہے اور صراط مستقیم کی نشانیاں کیا ہیں۔ تو یہاں پر مفسرین کے اقوال مختلف ہیں، جن میں بعض مفسرین کا یہ نظریہ ہے اور انہوں نے روایات سے جو ہے وہ یہ نقل کیا ہے کہ صراط مستقیم سے مراد جو ہے انبیاء علیہم السلام ہے، یعنی انبیاء علیہم السلام کا راستہ جو ہے وہی صراط مستقیم ہے، اور شناخت خدا جو ہے یہی بھی کیا ہے، صراط مستقیم ہے۔ اسی کے ضمن میں 2-3 روایات جو ہیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصراط المستقیم صراط الانبیاء، کہ صراط مستقیم جو ہے وہ صراط انبیاء ہے، یعنی انبیاء کا راستہ جو ہے وہی صراط مستقیم ہے۔ کیوں؟ وَهُمْ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اس لیے کہ خداوند متعال کی نعمات جو ہیں وہ ان کے شامل حال ہیں۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام اسی آیت کی تفسیر میں یہ فرما رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر میں، کہ الطریق و معرفت الامام، کہ اس صراط مستقیم سے مراد جو ہے وہ امام کی شناخت مراد ہے، کہ آپ اپنے امام کو پہچانیں۔ اور اسی کے ضمن میں کہ صراط مستقیم کی نشانیاں کیا ہیں، کہ کس طرح پتہ چلے کہ انسان جو ہے وہ صراط مستقیم پر گامزن ہے، کہ اس کے بارے میں خود خداوند متعال نے سورہ انعام کی 151 نمبر آیت میں ارشاد فرما رہا ہے۔ چند چیزیں یہاں پر تقریباً 10 چیزیں خداوند متعال نے آیت نمبر 151 سے لے کے 153 کے آخر تک 10 چیزیں بیان کی ہیں، اور ان کے بعد خداوند متعال نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو نشانیاں ہیں یہی کیا ہیں، صراط مستقیم ہیں۔ تو میں بعنوان مثال یہ 10 چیزیں جو ہے جو قرآن مجید میں خداوند متعال نے ارشاد فرمائی ہیں آپ کے گوش گزار کر دوں، کہ سب سے پہلے خداوند متعال نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا تشرکوا بہ شیئا، کہ خداوند متعال کے ساتھ شرک نہ کرو۔ یہ پہلے نمبر پر خداوند متعال نے صراط مستقیم کی نشانیوں کے حوالے سے یہ بتایا۔ دوسرے نمبر پر جو چیز بتائی وہ یہ ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اور تیسرے نمبر پر خداوند متعال نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، کہ غربت اور تنگ دستی اور مفلسی کی وجہ سے تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو۔ پہلے نمبر پر خدا نے کہا کہ شرک نہیں کرو، دوسرے نمبر پر خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، تیسرے نمبر پر خداوند متعال یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنی اولاد کو غربت اور مفلسی کی وجہ سے کیا ہے، قتل نہیں کرو۔ اور اس کے بعد خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہ بے حیائی میں بھی مبتلا نہ ہو۔ اور اس کے بعد خداوند متعال یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ تم ناجائز جو ہے کسی کو قتل نہیں کرو، ناحق کسی کو قتل نہیں کرو۔ اس کے بعد خداوند متعال یہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ،
کہ یتیم کا مال نہیں کھاؤ، یتیم کے مال کے نزدیک نہیں جاؤ اور نہیں کرو۔ یہاں پر خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ وَأَوْفُوا الْقَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، کہ ناپ تول میں بھی کیا ہے، کمی نہیں کرو۔ اور اس کے بعد خداوند متعال جو ارشاد فرما رہا ہے کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، کہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالو۔ ایک شخص جو کسی کام کی استطاعت رکھتا ہے، اس کے مطابق اس کو اس کام کرنے کا حکم دو، اس کی استطاعت سے بڑھ کر، اس کی طاقت سے بڑھ کر اس کو کام کرنے کا حکم نہیں دو۔ اور اس کے بعد جو خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، اس کے بعد خداوند متعال یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ عدل و انصاف قائم کرو۔ اور اس کے بعد 9ویں نمبر پر خداوند متعال یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب کسی کے ساتھ عہد و پیمان باندھ لو، کسی کے ساتھ وعدہ کر لو، عہد و پیمان باندھ لو تو اس کو پورا کرو، اس کی وعدہ خلافی نہیں کرو۔ اور آخری نمبر پر خداوند متعال یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ صراط مستقیم کی اتباع کرو، صراط مستقیم کی پیروی کرو۔ اور 153 نمبر پر یہ 2 آیات بیان کرنے کے بعد، ان 2 آیات میں ان 10 چیزوں کو بیان کرنے کے بعد خداوند متعال یہ ارشاد فرما رہا ہے، خداوند متعال آخر میں 153 نمبر کے آیت کے شروع میں یہ ارشاد فرما رہا ہے سورہ انعام میں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہی جو نشانیے ہیں، یہی صراط مستقیم ہے اور یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اور اسی راستے پر چلو، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ ان آیات کے وہ بیان کرنے کے بعد خداوند متعال یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ گویا یہ رستہ جو ہے، یہ میرے رسول کی امت جو اس رستے پر چلے گی، یہ صراط مستقیم پر چل رہی ہے۔ خداوند متعال جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنی امت کو کہہ دو کہ ان رستوں پر چلے، ان نشانیوں پر چلے، ان طریقوں پر چلے، تو یہ کیا ہے، صراط مستقیم ہے۔ اور جو شخص ان کی پیروی کرے گا وہ کیا ہے، صراط مستقیم پر ہے اور ہدایت پا جائے گا، اور خداوند متعال کی بارگاہ میں جو ہے وہ سرخرو ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں خداوند متعال کی بارگاہ میں، خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال صحیح معنوں میں ہمیں ان نشانیوں پر، ان رستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔